الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں برائی کا جذبہ بھی رکھا اور نیکی کا جذبہ بھی رکھا۔ یہ دونوں طاقتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جمع کر دی۔ اور ایک اور جگہ کیا فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں دکھا دیے، یعنی ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جانے والا ہے اور ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جانے والا ہے۔ دونوں راستے ابھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے۔ اور پھر فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنے آپ کو نیکیوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈال دیا، اللہ کی نافرمانی میں ڈال دیا، وہ ناکام ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ جب بھی کامیابی اور ناکامی کا ذکر قرآن میں کرتا ہے تو اس سے مراد آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی ہوتی ہے، کیونکہ دنیا میں جب بھی ہم کامیابی کی بات کرتے ہیں تو ہماری کامیابی دنیا کے معیار کے اعتبار سے ہم نے خود سے ایک ڈیفینیشن بنائی ہے، خود سے معیار بنایا ہے، وہ ہمارا اپنا بنایا ہوا معیار ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ کامیابی یا ناکامی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب وہ شخص ہے جو آخرت میں کامیاب ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچ جائے گا اور جنت میں چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیکی اور برائی کا جذبہ بھی رکھ دیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلیئرلی بتا بھی دیا کہ دیکھو نیکی والا رستہ جنت کی طرف جاتا ہے، برائی والا رستہ اللہ کی نافرمانی والا رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم نیکیاں کرو گے تبھی تم کامیاب ہوگے، اور اگر برائی کرو گے تو تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اور جب ہم نیکی اور برائی کی بات کرتے ہیں تو نیک اعمال کی جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے نیک اعمال ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، صدقہ کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اچھا اخلاق، لوگوں کا خیال کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ بہت سارے جو ہیں وہ چیزیں ہیں وہ نیکی کے اندر آتی ہیں، بہت نیک اعمال ہیں بہت سارے۔ اسی طریقے سے اگر ہم گناہوں کی بات کریں تو گناہوں میں بھی بہت سارے گناہ ہیں، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، زنا کرنا، گالیاں دینا، یہ سب گناہوں کی ایک لمبی لسٹ ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن کچھ نیک اعمال ایسے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہیں جو کہ بہت زیادہ انسانوں کے لیے جنت اور جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے۔ بہت سے لوگ ہیں جو اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کیا ہے وہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جب جنت میں جانے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انسان جو جنت میں صرف اور صرف اپنے نیک اعمال کی وجہ سے نہیں جا سکے گا، بلکہ ان نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی رحمت کا شامل ہونا لازم ہے۔ اگر انسان یہ سوچے کہ میں نے اتنے سارے نیک اعمال کیے تو اب میرے پاس گارنٹی موجود ہے، تو پھر تو انسان جو ہے دنیا کے اندر اپنی جنت خود ہی کنفرم کر لے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں آخرت کا جو کانسیپٹ دیا ہے اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس کو ڈیفائن کیا اور اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے کوئی شخص بھی 100% اپنے بارے میں یا کسی اور شخص کے بارے میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص جنت میں جائے گا، یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ چاہے کوئی ایسا شخص ہو جس نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک گناہ بھی نہ کیا ہو، تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں گارنٹی نہیں دی۔ ہاں، اعمال کے اعتبار سے کیا ہے کہ اگر اتنے اعمال کرو گے تو اللہ کی رحمت جب شامل ہو جائے گی تو پھر کیا ہے تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ اور اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ جب انسان کی فطرت ہے کہ جب انسان کو کسی چیز کے بارے میں گارنٹی مل جائے نا تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ کمپلیسنٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ جو ہے نا وہ اعمال میں کوتاہی کرنا شروع کرتا ہے، ڈھیلا پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مستقل محنت کرتے رہیں کامیابی کے لیے، تاکہ کسی طریقے سے یہ لوگ جو ہیں وہ آخری وقت تک
جو ڈھیلے نہیں پڑیں اور یہ زیادہ سے زیادہ کوشش کریں تاکہ یہ لوگ کامیاب ہو سکیں. تو اللہ کی رحمت کا ساتھ شامل ہونا وہ لازمی ہے. اسی طریقے سے گناہوں کی بھی جب ہم بات کریں تو گناہ بھی بہت سارے ایسے ہیں کہ جو انسان کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنیں گے. اور انہی چیزوں کے متعلق ایک حدیث ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. مین جو ٹاپک ہمارا ہے وہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، اچھا اخلاق. پھر اس شخص نے سوال کیا اللہ کے رسول، کس چیز کی وجہ سے لوگ سب سے زیادہ جہنم میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفم والفرج، زبان اور شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ کے غلط استعمال کی وجہ سے. یہ ایسا ہی ہے کہ انسان جب اپنی زندگی میں اعمال کرتا ہے، نیک اعمال بھی کرتا ہے، کچھ لوگ برے اعمال بھی کرتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ اللہ کے نزدیک ہمارا کون سا عمل قبول ہوگا اور کون سا ایسا عمل ہوگا جو اللہ کی رضا کا سبب بن جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. وہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہو سکتی ہے جو اللہ تعالیٰ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو قبول کر کے جنت میں بھیج دے، اور عین ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑی نیکی ہم نے کی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نیکی ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب یا ذریعہ نہ بنے. یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فیصلہ کرے گا کہ کون سے بندے کو کن اعمال کی وجہ سے جنت میں لے کر جانے اور کون سے اعمال ہیں جو جہنم میں لے جانے والے ہیں. بہرحال ہمیں ایک لسٹ بتا دی گئی کہ یہ اعمال ہیں نیک ہیں اور یہ اعمال جو گناہ والے ہیں. لیکن یہاں پہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جب ہم، اس کی ایگزامپل ایسا ہی ہے کہ جب ایگزامز کے لیے پریپریشن کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایک سبجیکٹ ہے، مثال کے طور پہ میتھمیٹکس کی ایگزامپل لے لیں. اب میتھمیٹکس کے ٹیچر سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں، میتھمیٹکس کے ٹیچر نے اسٹوڈنٹس کو دیا ہوتا ہے کہ بھئی ایگزام کے اندر یہ ساری بک آئے گی، اس ساری بک میں سے کسی چیز سے بھی ایگزام ہو سکتا ہے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تیاری پھر آپ نے کرنی ہے، پوری کتاب سے آپ نے ساری تیاری کرنی ہے. لیکن جب اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ سر ہمیں ایٹ لیسٹ بتا دیں ان میں سے امپورٹنٹ جو ہیں وہ چیپٹرز کون سے ہیں، تو ٹیچر ان کی آسانی کے لیے کیا کرتا ہے کہ اس طرح کرنا کہ تم لوگ یہ چیپٹر نمبر 1، چیپٹر نمبر 5، چیپٹر نمبر 7، یہ 3 چیپٹرز تم نے کسی حال میں نہیں چھوڑنے. تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ایک انڈائریکٹلی آئیڈیا مل جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ ایگزام کے اندر جو ہے اس میں سے کویسچنز آئیں گے. اب یہ ٹیچر کیا کر رہے ہیں؟ ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہے کہ کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے. کھلے طور پہ بھی نہیں بتا سکتا کہ پیپر ہی آؤٹ ہو جائے گا، وہ تو ایتھکس کے بھی خلاف ہے، لیکن صرف ان کو آئیڈیا دینے کے لیے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر کیا کرتے ہیں وہ 3 چیپٹر جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے تیار کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ 3 چیپٹرز اچھے طریقے سے تیار کیے اور باقی جو 10 چیپٹرز ہیں ان کو چھوڑ دیا. آپ نے وہ بھی پریپیئر کرنا ہے، لیکن یہ 3 چیپٹرز ایسے ہیں ان کو خاص طور پہ تیار کرنا کیونکہ ان میں سے سوال آنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور اچھی تیاری ہوگی تو چانسز یہ ہیں کہ تمہارا پیپر بھی اچھا ہو جائے گا اور تم اچھے مارکس لے لو گے. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے جن اعمال کا ذکر کیا، اور پھر اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اعمال کا ذکر کیا، جب ان سے سوال کیا گیا کہ کون سے 2 اعمال ہیں جو کہ جنت میں سب سے زیادہ جانے کا سبب بنیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اعمال کا ذکر کیا، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق. آج ہم اللہ کے ڈر کے بارے میں بات کریں تو یہ وہ عمل ہے کہ جو ہماری ساری زندگی کی ڈائریکشن اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. ہماری ساری زندگی کے اعمال اس چیز پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہو جائے، اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ٹھیک ہو جائے، تو ہماری ساری زندگی جو ہے بالکل اللہ کی اطاعت والی ہو جاتی ہے. اور یہ وہ عمل ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص بھی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کے ڈر سے رویا یہاں تک کہ دودھ اپنے تھنوں میں واپس چلا جائے. یعنی جب تھنوں سے دودھ نکلتا ہے، اب کوئی شخص ہے کہ بھئی اس دودھ کو واپس آپ تھنوں میں ڈالیں تو کیا ہے، وہ امپاسبل ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ واپس جائے، وہ امپاسبل ہے. تو اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جو شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے اس کا جہنم میں جانا آلموسٹ امپاسبل ہے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو اللہ کے ڈر کی بات ہو رہی ہے، ہم کہتے ہیں لگتا کتنا سمپل سی بات ہے کہ اچھا یہ اللہ کا ڈر دل میں ہے تو اس کا مطلب ہے تو بڑا آسان عمل ہے. لیکن اور ہم میں سے اکثر بندے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے ڈر کا اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہے کہ کسی شخص کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا تقوی ہے کہ نہیں، تو وہ بندہ خود اپنی زبان سے کبھی بھی اس چیز کے بارے میں جتنا مرضی کہے اس کی بات کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کے اعمال اس چیز کی تصدیق کریں گے کہ یہ شخص اللہ سے ڈرنے والا ہے کہ نہیں ہے. کوئی شخص رشوت لیتا ہو اور رشوت بھی لے اور ساتھ بعد میں آ کے کہ جی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو سمجھ لیں جھوٹ بول رہا ہے. کوئی شخص نماز نہ پڑھتا ہو اور بیٹھ کے لوگوں کے ساتھ بات کرے جی مجھے تو بڑا اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو سمجھ لیں جھوٹ بول رہا ہے. کوئی شخص حرام دیکھنے کا، حرام تعلقات کا، زنا کرنے کا عادی ہو جائے، شراب پیتا ہو، کوئی بھی گناہ کرتا ہو، زندگی میں گناہ بھی ہو اور وہ اپنی زبان سے کہتا ہو جی مجھے اللہ سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو سمجھ لیں کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے. کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا حقیقی طور پہ ڈر ہو اور وہ ڈر ہونے کی وجہ سے یا وہ ڈر ہونے کے باوجود وہ انسان اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارے. دیٹس ناٹ پاسبل. اگر ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا بھی ہوں اور نیک اعمال بھی اور گناہ بھی کر رہا ہے، تو پھر دیر از اے بگ ڈسکنیکٹ. کیونکہ اللہ کا ڈر انسان کو اللہ کی اطاعت کے اوپر لے کر آتا ہے اور اللہ کا حقیقی ڈر انسان کو اللہ کی نافرمانی سے روکتا ہے. یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں واقعی صحیح ڈر ہوتا ہے نا کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کرنا ہے اور میں نے اس سوال کا جواب دینا ہے، اور یہ نہ ہو کہ میں یہ عمل کرنے لگا اور اس عمل کی وجہ سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے. تو جو شخص واقعی اللہ سے سچی محبت کرتا ہے اور اس محبت میں اس کے دل میں اللہ کا سچا ڈر ہے، تو وہ پھر انسان ہر اس عمل سے دور رہتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا ہے. جب وہ رشوت لینے لگے گا اور اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، وہ ڈر کیا ہوگا؟ وہ ڈر اس کو رشوت لینے سے روک دے گا. وہ کسی کا ناحق مال کھانے لگا ہے، اچانک اس کو خیال آ جائے گا کہ اللہ کو میں کیا جواب دوں گا، وہ اس سے رک جائے گا. کوئی شخص چوری کرنے لگا ہے، اس کے دل میں خیال آ گیا کہ اللہ کا ڈر آ گیا، وہ اس سے رک جائے گا. زنا کرنے لگا ہے، اللہ کا حقیقی ڈر اس کے دل میں رک جائے گا. اب ایسا نہیں ہے کہ کسی شخص کے دل میں اللہ کا ڈر ہے اور وہ اس کے اندر گناہ کی رغبت نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ شروع میں جو آیت پڑھی کہ گناہ اور نیکیوں کا جذبہ انسان کے اندر موجود ہے، لیکن یہ اللہ کا ڈر جتنا سٹرونگ ہوتا ہے، جتنا زیادہ ہوتا ہے، انسان کو اللہ کی نافرمانی کے اگینسٹ سے فائٹ کرتا ہے. تو ہمارے اندر کی جو جنگ ہوتی ہے نا کہ نفس ہو گیا یا شیطان ہو گیا، جب بھی گناہ کی طرف رغبت کرتا ہے تو پھر وہ یہ والی ساری چیزیں اینٹی باڈیز کے طور پہ کام کرتی ہیں. آج کل چونکہ کووڈ کا ایک ہر چیز کے اندر کووڈ کی بات کی جا رہی ہے، تو کووڈ کے اندر بھی کیا ہو رہا ہے، اب جو ویکسینیشن لگائی جا رہی ہے وہ ویکسینیشن کیا کرتی ہے، وہ جا کے باڈی کے اندر اینٹی باڈیز کریٹ کرتی ہے. یعنی کووڈ کا جو وائرس ہے، اس وائرس سے فائٹ کرنے کے لیے ہمارے باڈی کے اندر جو اینٹی باڈیز ہونی چاہیے اور وہ نہیں ہے، تو کیا ہوتی ہیں، وہ باڈی ان سے فائٹ ہی نہیں کر سکتی. تو ویکسینیشن کے ذریعے سے کیا کیا جا رہا ہے کہ جو تھیوری ہے وہ یہ کہتی ہے، باقی واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن تھیوری یہ کہتی ہے کسی بھی چیز کے لیے، کووڈ ہو گیا، کوئی بھی وائرس ہو گیا، ویکسینیشن کیا کام کرتی ہے کہ وہ آپ کے اندر اینٹی باڈیز ایسی کریٹ کرتی ہیں جو کہ اس وائرس کے اگینسٹ فائٹ کرتی ہے، اور پھر کیا ہے کہ وہ انسان کے لیے وہ اتنا نقصان دہ نہیں رہتا. تو اللہ کا جو ڈر ہے وہ بھی اینٹی باڈیز کی طرح کام کرتا ہے. جب گناہ کی فیلنگ ہوتی ہے اور گناہ کا جذبہ ہوتا ہے، انسان کئی دفعہ گناہ کی طرف چلنا شروع بھی کر دیتا ہے، لیکن اگر واقعی اللہ کا ڈر ہے تو وہ ایک سٹیج پہ آ کے انسان کو وہ ڈر جو ہے وہ اس کو روک دیتا ہے کہ نہیں بھائی تم یہ کام نہیں کر سکتے، اللہ کی نافرمانی والا کام ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. تو اس وجہ سے یہ ظاہری طور پہ سننے میں بہت آسان عمل ہے، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے
اگر یہ ایک ٹھیک ہو جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر انفرادی طور پہ جو ہمارے اندر نافرمانیاں اور گناہ ہیں اور جو غلط کام ہیں، یا پھر اجتماعی طور پہ جو گناہ اور غلط کام ہو رہے ہیں، وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ وہ ختم ہو جائیں گے، صرف ایک اس عمل کی وجہ سے۔ اس لیے اس عمل کی بہت بڑی ویلیو، اور اس لیے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ جنت میں جو جائیں گے، ان کی ایک وجہ یہ ہوگی کہ وہ زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کے اندر اللہ کا ڈر ہوگا، اور اللہ کا ڈر اگر آ گیا تو پھر نیچرلی انسان سارے وہ اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اللہ کی فرما برداری والے ہیں، اور ان تمام اعمال سے دور ہو جاتا ہے جو کہ اللہ کی نافرمانی والے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ اس کی جنت میں جانے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ جو جنت میں جانے کا سبب بنے گا عمل، وہ کیا ہے؟ وہ ہے حسن اخلاق، اچھا اخلاق۔ اور اچھے اخلاق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت والے دن بندہ مومن کے میزان میں جو سب سے وزنی عمل رکھا جائے گا وہ اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ میزان کے اندر اعمال کاؤنٹ نہیں کیے جائیں گے، وہ تولے جائیں گے۔ میزان کا کانسیپٹ یہ ہوتا ہے، کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سکیل ہے، لیکن جو ویٹ کرنا ہوتا ہے، وزن کرنا ہوتا ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ سکیل ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ پاکستان میں اگر ہم جائیں فروٹ خریدنے کے لیے تو کیلا کیا ہے؟ کیلا ہمیں وہاں پہ گنتی کے حساب سے ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی ایک درجن جو ہے وہ 100 روپے کا، 12 کیلے 100 روپے کے۔ لیکن اس مڈل ایسٹ ریجن میں اگر آپ آئیں تو آپ کو کیلا کیا وہ کاؤنٹنگ کے ساتھ نہیں ملتا، وہ تول کے ملتا ہے۔ وہاں پہ کہتے ہیں 1 کلو کیلا جو ہے وہ اتنے کا۔ تو قیامت والے دن جو ہے اعمال کاؤنٹ نہیں ہوں گے، قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا، اور پھر کچھ اعمال ایسے ہوں گے جو ہلکے ہوں گے وزن میں، شاید کرنے میں بہت زیادہ ہوں لیکن ان کا وزن ہلکا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کا عمل جو ہے، جن کا وزن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اچھے اخلاق بھی وہ عمل ہے کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ تو یہ بھی ایک عمل ہمیں پتہ لگتا ہے حدیث سے کہ جو حسن اخلاق ہے قیامت والے دن اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ اب سوچیں سبحان اللہ، ہم سب کی خواہش ہے کہ قیامت والے دن ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں، ان کے قریب ہوں۔ یاد رکھیے کہ جتنی بھی خواہشات ہم آخرت کے اعتبار سے اپنے اندر کیری کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی ملے، میدان محشر میں عرش کا سایہ نصیب ہو، پل صراط سے ہم بجلی کی تیزی کی طرح گزر جائیں، جنت میں داخلہ ہو، جنت میں بھی جنت الفردوس ملے، ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، کامیابیوں کو حاصل کرنے کے لیے صرف خواہش کافی نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کے لیے اعمال ہیں، اور جس چیز کی قیمت جتنی زیادہ ہے اس کے لیے پھر عمل بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ اچھا اخلاق کوئی آسان عمل نہیں ہے، نماز پڑھنا آسان ہوتا ہے لیکن اچھا اخلاق جو ہے وہ مشکل کام ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا، اور وہ آپ کے سب سے زیادہ قریب ہوگا جس کا اخلاق اچھا ہوگا۔ آپ سوچیں یہاں پہ نماز والوں کی بات نہیں ہو رہی کہ جس نے نمازیں پڑھی ہوں گی، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے قرآن جو ہے وہ ہر مہینے میں 2-3 ختم کیے ہوں، مکمل کیے ہوں گے، جس نے ذکر و اذکار کیا ہوگا، جس نے صدقات کیے ہوں گے۔ نہیں، سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب کرنے والے کون سے اعمال ہیں؟ اچھا اخلاق۔ اور اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بلند ترین مقام پر ایک گھر کی ضمانت دیتا ہوں جس کا اخلاق اچھا ہے۔ جنت کے اعلیٰ مقام کے اوپر گارنٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے کہ اس کے لیے مکان کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ جس کا اخلاق اچھا ہے۔ یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ عبادات نہیں ہے، اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت کے بھی اعلیٰ مقام اگر چاہیے تو اپنا اخلاق اچھا کرنا ہوگا۔ اور اچھے اخلاق سے مراد کیا ہے؟ اکثر ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، وہ جی بڑا اچھے اخلاق والا بندہ ہے، جب بھی ملتا ہے بڑا مسکرا کے ملتا ہے۔ تو یہ صرف مسکرا کے ملنا یہ کوئی اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے کسی انسان کے اچھے اخلاق کے بارے میں اگر کوئی کہے، لیکن یہ اصل میں جو اچھا اخلاق کیا ہے، اچھے اخلاق کا اس وقت پتہ لگتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ لوگ برائی کر رہے ہوں اور آپ برائی کے نتیجے میں ان کے ساتھ برائی نہ کریں۔ کوئی آپ کے اوپر چیخ رہا ہے
آپ اس کے چیخنے کے مقابلے میں آپ اس کے اوپر نہ چیخیں. کسی نے آپ کو آپ کے حق سے محروم کر دیا, آپ کو تھا جی میرا حق ہے, آپ کا حق اس نے آپ کے حق سے محروم کر دیا, اور کل کو اب سچویشن آتی ہے کہ آپ ایسی پوزیشن میں کہ اب آپ نے اس کا حق دینا ہے اور آپ کے دماغ میں چل رہا ہے کہ اس نے مجھے میرے حق سے محروم کیا تھا, اب آپ کے پاس چوائس ہے کہ آپ بھی اس کو اس کے حق سے محروم کر سکتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں, میں اس کو اس کے حق سے محروم نہیں کروں گا, آپ اس کو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تھا, اس وقت آپ کے اندر طاقت نہیں تھی کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے. وقت گزرتا گیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دے دی, وہ کمزور ہو گیا, اب آپ کے پاس چانس ہے بدلہ لینے کا. آپ تھپڑ مار سکتے ہیں اور آپ کو آگے سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کروں گا, میں بدلہ نہیں لوں گا. یہ ہے اچھا اخلاق. کسی نے آپ کو گالی دے دی, گالی کے بدلے میں خاموشی اختیار کر لینا اور گالی کے بدلے میں گالی نہ دینا, یہ ہے اچھا اخلاق. اور یہ چیز دیکھا جائے تو ہم اگر اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ چیز بڑی مشکل ہے. ہمارا اخلاق صرف وہاں تک ہوتا ہے جہاں تک کوئی ہم سے اچھی بات کرے اور ہم اس سے اچھی بات کریں. تم بھی مجھ سے اچھی بات کرو, میں بھی تم سے اچھی بات کروں گا, ہم دونوں اچھے اخلاق والے ہو گئے, خود ہی ہم اچھے اخلاق والے بنے ہوئے. تو اچھا اخلاق یہ ہے. اور اس کے پیچھے فلسفی کیا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں آتا ہے؟ ہر انسان ٹیمپرامنٹ کے حساب سے مختلف ہوتا ہے. ایک اور بائی ڈیفالٹ دیکھا جائے تو انسان جو ہے نا وہ ریئیکٹ کرنے کا اس کے اندر ایک مادہ ہے. ذرا سا کوئی انسان آپ کے اوپر تنقید کرے گا تو انسٹنٹ کیا ریئیکشن ہوتا ہے؟ فوراً آپ کوئی ایسی چیز بولیں گے جو اس کے اندر تنقید والی ہے. کوئی آپ کو آپ کی برائی کے بارے میں بتائے گا کہ تم ایسے کام کیوں کرتے ہو, آپ اس کی کسی برائی کو ذہن میں رہ کے بیٹھے ہوں گے, تم بھی تو ایسا کام کرتے ہو. یہ انسانی فطرت ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق کا بیڑا غرق. اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے نفرتیں پھیلتی ہیں, اس کی وجہ سے دشمنیاں ہوتی ہیں, اس کی وجہ سے تعلقات ٹوٹتے ہیں, اس کی وجہ سے گھرانے تباہ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے خاندان تباہ ہوتے ہیں, پورے کا پورا معاشرہ تباہ ہوتا ہے. کیوں؟ کہ دونوں طرف سے ایک ہی طرح سے ریئیکشن ہو رہا ہے. لیکن بڑا شخص وہ ہے, کامیاب شخص وہ ہے, اعلیٰ مقام اس کے لیے ہے کہ جو اپنے آپ کو نارم سے الگ رکھے. ہم اکثر باتوں میں کہتے ہیں سوسائٹی میں جی ایسے ہی چلتا ہے. تو اگر آپ بھی سوسائٹی میں ویسے ہی چلیں گے جیسے ساری سوسائٹی چل رہی ہے تو پھر قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھول جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بھول جائیں, جنت کا اعلیٰ مقام آپ کے لیے نہیں ہے. یہ ان چند لوگوں کے لیے ہے جو سارے معاشرے کی طرح زندگی نہیں گزار رہے کہ سارے ویسے ہی کرتے تو ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. یہ وہ چند لوگ ہوں گے کہ جو معاشرے سے الگ زندگی گزارتے ہیں. ان کے اندر تحمل ہے, ان کے اندر صبر ہے, ان کے اندر ریاکشن کرنے کا, بدلہ لینے کا اور برائی کا جواب برائی سے دینے کا جو ہے وہ مادہ نہیں, وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتے ہیں. تو دوسری چیز کیا پتہ لگی؟ اچھا اخلاق جو ہے وہ جنت میں سب سے زیادہ جانے کا سبب بنے گا. اور اس کا ایک اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے کہ جب نامہ اعمال میں نیک اعمال تولے جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی ساری زندگی میں 20 سال کوئی ایسا عمل کیا ہو جو چھوٹا عمل تھا لیکن ہم نے کنسسٹنسی سے کیا, اور اس کا جو رکھا گیا تو وزن تھوڑا سا نکلا, لیکن ہمارا اخلاق اچھا تھا تو وہ اتنا زیادہ تھا کہ اس کو رکھا کہ نامہ اعمال نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا اور انسان کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو اور وہ جنت میں چلا گیا. تو اس کا وزن بھی بہت زیادہ ہے, اور اس وجہ سے کیا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس وجہ سے بھی جنت میں جائیں گے. اور اس طرح دیکھا جائے ان دو اعمال میں ایک اور چیز پتہ لگتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو اکٹھا کر دیا. پہلا عمل کیا تھا؟ جنت میں سب سے زیادہ جانے کا سبب اللہ کا ڈر, اور دوسرا عمل کیا ہے؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق کا معاملہ جو ہے وہ حقوق العباد کے ساتھ ہے. اللہ کے ساتھ تو ہم حسن اخلاق نہیں کرتے نا. اچھا اخلاق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ حسن اخلاق کرنا, اپنے گھر والوں کے ساتھ کرنا, اپنے کولیگز کے ساتھ کرنا, اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا, اپنے خاندان والوں کے ساتھ کرنا. تو حسن اخلاق کا جو معاملہ ہے وہ سارے کا سارا حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہے. اسی لیے اس کا وزن بھی زیادہ, اور اسی لیے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جنت میں بھی جائیں گے اگر اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں. تو یہ دو اعمال جو انسان اپنے ٹھیک کر لے گا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس کے جنت میں جانے کے چانسز بہت ہائی ہو جائیں گے. اسی طریقے سے دو اعمال کا پھر ذکر کیا کہ وہ دو اعمال جو جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنیں گے. پہلا عمل کیا؟ زبان. زبان لوگوں کے لیے جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنے گی. یہاں پہ بھی اب کیا پتہ لگتا ہے؟
نماز کے چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دینا ہے, تو اس کا مطلب میں صرف بتا رہا ہوں کہ نماز کا چھوڑنا جو وہ بھی بڑا گناہ ہے. لیکن زبان کے بارے میں کیا ہے کہ زبان انسانوں کے لیے جہنم میں جانے کا سب سے زیادہ سبب بنے گی. اگر زبان سے متعلق دیکھیں, اس کے پیچھے ایک جو چیز سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو بولنے کا بڑا شوق ہے. انسان کی فطرت میں وہ بولنا چاہتا ہے. ہر ایک کو شوق ہوتا ہے میں بولتا رہوں, لوگ سنتے رہیں. یہ ڈیفالٹ پروگرامنگ ہے, آپ سمجھ لیں. اس کے پیچھے ہمارے بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ایک تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں, ہم نے بچپن سے ہی دیکھا ہوتا ہے سارے ہی بول رہے ہیں, تو بندہ کہتا ہے جی بولنا بڑی اچھی بات ہے, تو سارے کو دیکھتے ہیں بولتے بھی, ہم بھی بولنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر انسان کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ جب میں بولوں گا لوگ میری بات سنیں گے, تو اس کی وجہ سے شاید میری بڑی تھوڑی ویلیو بڑھ جائے گی. یہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ سن رہے ہوتے ہیں, یہ بھی پیچھے ایک ریزن ہوتا ہے. لیکن ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے, چاہے ہم انڈیویجولی دیکھیں یا اس میں, کہ جب ہم جتنا زیادہ بولتے ہیں تو اتنا زیادہ بولنے کی وجہ سے غلطی کرنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں, اور اتنی زیادہ ہماری زبان سے غلط باتیں نکلنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. اب زبان سے کیا کیا گناہ ہو سکتے ہیں؟ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ زبان کا گناہ. چغلی, غیبت, گالیاں دینا, کسی شخص کو برا بھلا کہنا, فحش گوئی کرنا, یہ سب کیا ہیں؟ یہ زبان کے گناہ ہیں. اور ان سارے گناہوں میں اگر دیکھا جائے, ایک تو وہ شخص ہے کہ جو زبان سے متعلق جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے, میں جو مرضی بولوں, وہ تو پھر خیر سب چیزیں کرے, اس کے لیے تو کوئی آپ سمجھیں کوئی لمٹ نہیں ہے. جس نے اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیا اور اس نے سوچا نہیں کہ میں نے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی, جس کے پاس اپنی زبان کے لیے کوئی پلان ہی نہیں ہے, اور وہ بس ایک ایسے شخص بولے جا رہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں جو الفاظ ادا کر رہا ہوں وہ اچھے ہیں برے ہیں, وہ تو پھر جو مرضی کرے, وہ ساری چیزیں کر لے تو تب بھی چلتا رہے گا. لیکن جو لوگ اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, تو ان میں سے دیکھا ہے تو ان میں سے کچھ ایسی چیزیں وہ کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر جب انسان تھوڑا سا دین کی طرف آتا ہے اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں زبان کی حفاظت کرنی ہے, اب کیا ہوگا؟ پہلے گالیاں دیتا تھا تو گالیاں دینا چھوڑ دے گا. پہلے فحش باتیں کرتا تھا, فحش باتیں کرنا چھوڑ دے گا. جھوٹ بولتا تھا, مشکل کام ہے لیکن پھر بھی چھوڑ دے گا, کیونکہ جھوٹ بھی ایسی چیز ہے کہ بندہ ہر وقت نہیں بول رہا تھا, وہ کوئی سچویشن ہوتی ہے, کوئی وقت ہوتا ہے, ہر وقت نہیں بول رہا تھا. لیکن ان میں جو ایک عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے غیبت. غیبت وہ عمل ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, میری بھی حفاظت فرمائے, اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ غیبت وہ عمل ہے کہ جو اچھے سے اچھے دیندار انسان بھی اس سے نہیں بچا ہوا. سخت بات ہے اور لیکن حقیقت ہے, کیونکہ ہر انسان اپنے سرکل کے حساب سے مختلف طرح کی غیبت کے اندر ہے. کچھ لوگ اپنے آفس کے متعلق اتنا ہوتا ہے کہ آفس کے اندر ہی غیبت چل رہی ہے, ایک کلیگ کی غیبت, پھر دوسرے کی غیبت, پھر کسی تیسرے کی غیبت. اچھا, جس کا ٹائم زیادہ تر اپنے گھر میں گزر رہا ہے, اپنے دوستوں یاروں سے ویسے بات کرتے ہوئے وہ ادھر غیبت کر رہے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے خاندان والوں کی غیبت میں لگے رہتے ہیں, فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا, فلاں نے ایسا کہا. اب آپ سوچئے کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے اس وقت کہ انسان باقی نیک اعمال سارے کر رہا ہوتا ہے, اور کیا ہوتا ہے؟ انسان مطمئن ہوتا ہے, دیکھو جی میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, میں تو قرآن بھی پڑھتا ہوں, میں تو ذکر بھی کرتا ہوں, میں تو صدقات بھی کرتا ہوں, میں تو دین کی دعوت کا کام بھی کر رہا ہوں. اور انسان اپنی نیکیوں کے اندر کبھی کبھی اتنا زیادہ ان نیکیوں کے اوپر مطمئن ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں اور غلط کاموں سے غافل ہو جاتا ہے. حالانکہ غیبت ایسی چیز ہے کہ غیبت اکثر اس وقت ہوتی ہے کہ جب ہمیں کسی دوسرے انسان کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے, یا کوئی ایسی برائی ہمیں اس کے اندر نظر آتی ہے جو کہ وہ برائی کا کام کر رہا ہے. میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہم بڑے خطرے میں ہیں اس کی وجہ سے. مثال کے طور پہ آپ کو ایک شخص کے بارے میں پتہ لگا, اچھا انسان تھا, نارمل انسان تھا, زندگی گزارتا تھا, کوئی بہت نیک نہیں تھا لیکن بہت برا بھی نہیں تھا, یا چلیں تھوڑا نیک انسان تھا, نمازیں پڑھتا تھا اور داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی, سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. یا کوئی عورت تھی, خاتون تھی, اچھی نیک صالح خاتون تھی, حجاب بھی کرتی تھی. پتہ لگا جی کہ وہ شخص کیا کرتا ہے, وہ حرام دیکھتا ہے, وہ حرام قسم کی موویز دیکھنے کا عادی ہو گئی. یا کسی ایک سٹیج کے اوپر پتہ لگا کہ بھائی اس کے پاس جو ہے وہ ایسی پکچرز دیکھ رہا تھا, بڑی فحش قسم کی تصاویر تھی, حرام دیکھنے کے بارے میں پتہ لگ گیا. اب اس کے سرکل میں 40 لوگ تھے,
کسی ایک کو پتہ لگا اور اس نے اپنے دوسرے کو بتایا, تیسرے کو بتایا, اب سارے جو 40 لوگ تھے ان کو پتہ لگا جی یہ فلاں شخص جو وہ اس گناہ میں ملوث ہے. اب یہ 40 لوگ مل کے کیا کر رہے ہیں؟ آپس میں اس کی برائی کر رہے ہیں. کس قسم کا انسان ہے, دیکھو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اچھا خاصا نمازیں بھی پڑھتا ہے لیکن یہ کون سا طریقہ ہوا, یہ تو نمازیں پڑھتے ہوئے اسے احساس نہیں ہے, داڑھی رکھ, اب یہ گناہ چل رہا ہے, اب اس کی برائیاں ہو رہی ہیں. اب 40 لوگ اس کی برائیاں کر رہے ہیں. ناؤ تھنک اباؤٹ اٹ. این ممکن ہے کہ وہ شخص اس نے دیکھا تھا اور اس کو تھوڑی دیر بعد ریئلائز ہوا کہ یار میں نے کیا غلط کام کیا. اب یہ گناہ اور اس کے اللہ کے درمیان میں تھا, کیونکہ اس نے کسی حقوق العباد میں سے کسی کا حق نہیں مارا تھا, یہ اللہ اور اس کے درمیان تھا. تنہائی میں اس نے گناہ کر دیا, پتہ لگ گیا کسی کو, اس کو احساس ہوا اور اس نے اسی وقت ہی یا کسی تھوڑی بعد میں جا کے سچی توبہ کر لی. اس سچی توبہ کے نتیجے میں اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا اور اس کی اور اللہ کی دوستی ہو گئی دوبارہ سے, اس کا کھاتہ اللہ کے ساتھ کلیئر ہو گیا. اب یہ جو 40 لوگ اس کے برائیاں کر رہے ہیں, آپ یوں سمجھیں کہ اس بندے کی لاٹری نکل آئی. اب یہ سارے کے سارے 40 لوگ قیامت والے دن اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا بھائی یہ کھڑے ہیں, ان کی نیکیوں میں سے جو تم نے لینا لے لو ان میں سے. اب یہ 40 اپنے آپ کو نیک صالح بنائے بیٹھے ہوئے تھے, ہم تو جی بڑے نیک ہیں, ہم نے تو کم از کم حرام نہیں دیکھا نا, ہم تو دیکھیں کم از کم یہ کام تو نہیں کرتے. لیکن اس نے جو حرام دیکھا تھا اور آپ جو کام کر رہے ہیں, آپ کا گناہ اس کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ سنگین ہے, اور وہ تو توبہ سے جو ہے اللہ معاف کر دے گا. لیکن اب اگر آپ نے توبہ کرنی ہے اس چیز سے, تو پھر صرف آپ نے اللہ سے معافی نہیں مانگنی, آپ نے اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہے کہ جی ہم نے آپ کے بارے میں یہ بات کی تھی, آپ ہمیں معاف کر دیں. آپ سوچیں کیا ہمارے اندر یہ اتنی ہمت ہوتی ہے کہ ہم کسی ایسے شخص کے بارے میں جا کے اس سے معافی مانگے جس کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے غیبت کی ہے؟ جب دنیا میں ہم اس کا سامنا نہیں کر سکتے تو قیامت والے دن پھر ایسے شخص کا سامنا کیسے کریں گے؟ اور قیامت میں تو خالی معافی مانگنے سے مسئلہ حل بھی نہیں ہوگا. اتنی نیکیاں اکٹھی کر کے گئے تھے, نمازیں پڑھی تھی, ہمت کر کے تلاوت کی تھی, ذکر و اذکار کی, صدقات کیے تھے, بڑی مشکل سے نیکیاں اکٹھی کی تھیں اپنی. اب وہ بندہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کے نامہ اعمال سے نیکیاں نکلے جا رہی ہیں اور اس کو دیے جا رہی ہیں, تو اس کی تو ہوگی لاٹری نکل آئی اس کی. اسی لیے کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ کوئی ایسا شخص ہوتا ہے ہماری فیملی میں یا ہمارے آفس کے اندر یا ہمارے سوشل سرکل کے اندر, اکثر یہ آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر کوئی نہ کوئی غلطی ہوتی ہے, وہ غلطی کر لیتا ہے تو سارے اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. تو سبحان اللہ, مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے, میرا اپنا ایک گمان ہے کہ وہ تو جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا اور ہم اپنی نیکیوں کے تکبر کے اندر یا اپنے نیکیوں کی خوش فہمی کے اندر ہم یہاں پہ بیٹھے رہیں گے اور ہماری نیکیاں جو اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. تو غیبت اس اعتبار سے بڑا خطرناک چیز ہے کہ جو زبان جو ہے, اس زبان کے اندر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں ان میں یہ گناہ وہ ہے جس سے ایک تو اکثریت انسانوں کی بچی ہوئی نہیں ہے, اور دوسرا یہ آخرت میں جا کے اس کا جتنا بڑا نقصان ہے ہم اس کو ریئلائز نہیں کرتے. اسی لیے ہمیں ایک اصول دیا گیا نا, زبان کو استعمال کرنے کا بھی ہمیں اصول دیا گیا دین میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو. یہ بیسک پرنسپل ہے بات کرنے کا. اگر ہم سیکھ جائیں یہ چیز تو ہم بہت ساری خرافات سے اور بہت سارے جو زبان کے گناہ ہیں ان سے ہم بچ جائیں. جب بھی بات کرنے لگیں تو اپنے بارے میں سوچ لیں کہ اب یہ بات جو کرنے لگاؤں یہ اچھی بات ہے یا بری بات ہے. اگر اچھی بات ہے تو کر دیں, بری بات ہے تو کیا ہو جائیں, خاموش ہو جائیں. کیونکہ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو آپ یقین جانیں کہ ساری دنیا کے اندر خاموشی ہو جائے گی, کلو خاموشی. کیونکہ اچھی باتیں ہمارے پاس ہوتی ہی کام ہے کرنے کے لیے, اور بری بات کرنے سے ہم اپنے آپ کو روک لیں تو کیا ہوگا, سارے گھرانوں کے اندر خاموشی ہو جائے گی, کوئی باتیں نہیں ہو رہی ہوں گی. تو اس اصول کو اپنی زندگی کا ایسا بنائیں کہ اچھی بات ہے تو ٹھیک ہے کروں گا, نہیں ہے تو بہتر ہے خاموش رہو, کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو پہلا عمل جو جہنم میں سب سے زیادہ جانے کا سبب بنے گا وہ کیا ہوگا, وہ زبان ہوگی. اور دوسرا کیا ہے, شرمگاہ کا غلط استعمال. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر مختلف قسم کی ضروریات رکھی ہیں. ہماری باڈی کی کچھ نیڈز ہوتی ہیں, کچھ ریکوائرمنٹس ہیں. ہمیں بھوک لگتی ہے, بھوک ختم کرنے کے لیے ہمیں کھانا چاہیے. کھانا جب تک نہیں ملے گا ہماری باڈی بے چین رہے گی, ہمیں جو نا وہ کھانا کھانا ہے. سخت پیاس لگی ہوئی ہے, اب پیاس جس شخص کو لگی ہے اس کے سامنے آپ لا کے
چکن قورمہ اور گرلڈ چکن اور اچھے اچھے کھانے لا کے رکھ دیں، وہ نہیں کہے گا کہ مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے پانی چاہیے. پیاس، پانی کی پیاس صرف پانی ہی بجھا سکتا ہے. آپ دنیا کی کوئی اور چیز دیں گے اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی. اسی طریقے سے اپنے فزیکل ڈیزائرز کو پورے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر رکھے، ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کا طریقہ بھی بتایا. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. میں کبھی کبھی بات کرتا ہوں تو یہ اللہ کی اتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ خود خواہش انسانوں کے اندر رکھی، اور پھر یہ نہیں کہا، اگر اللہ تعالیٰ یوں کہتے بھائی خواہش تو رکھی ہے لیکن پوری نہیں کر سکتے تو پھر مارے گئے تھے نا. کیا کر سکتے؟ ہم کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے حکم کو تو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ رحمان رحیم ہے کہ اللہ نے وہ خواہش رکھی اور پھر اس خواہش کو پورا کرنے کا ایک طریقہ بتایا کہ دیکھو یہ نکاح ہے، نکاح کرو اور اپنی خواہش کو پورا کرو حلال طریقے سے. اب بہت سارے لوگ کیا ہوتے ہیں، وہ اس حلال طریقے سے نکل کے حرام طریقے کی طرف چلے جاتے ہیں اور ان کی زندگیوں میں کیا ہوتا ہے؟ زنا ہوتا ہے. اب یہ شرمگاہ کے غلط استعمال سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ نے حلال طریقہ دیا تھا اس کو چھوڑ کے حرام طریقے کی طرف چلے گئے. اب جب انسان کوئی بھی زنا کی طرف جاتا ہے تو اس بارے میں اس کو پتہ ہونا چاہیے، ایک تو یہ زنا جو ہے اکبر الکبائر میں سے ہے. 3 بڑے گناہ جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ الفرقان میں کیا، شرک کا ذکر کیا، قتل کا ذکر کیا اور زنا کا ذکر کیا. یہ 3 بڑے گناہوں میں سے ہے. اور یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زنا کرنے والا حالت زنا میں مومن نہیں ہوتا. اتنی خطرناک چیز ہے کہ جب کوئی شخص زنا کر رہا ہوتا تو زنا کرنے والا حالت زنا میں مومن نہیں ہوتا. آپ سوچیں کہ انسان اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا رہے، جی میں تو مسلمان ہوں، کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتا ہوں، میرے اخلاق بھی بڑا اچھا ہے، میں غریبوں کا خیال بھی رکھتا ہوں، اور اس خوش فہمی میں زندگی گزار رہے کہ جی میں جو ہے انشاءاللہ میں بھی جنت میں چلا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ سب کو جنت میں داخل کرے، کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے. لیکن یہاں پہ حدیث سے کیا پتہ لگ رہا ہے کہ جب انسان زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے. اور ایک اور روایت میں کیا پتہ لگتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان زنا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں سے ایمان کو ایسے کھینچ کے نکال لیتا ہے جیسے تم لوگ اپنی قمیض کو اپنے اوپر سے اتار دیتے ہو. جب انسان قمیض اتارتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بغیر قمیض کے. تو ایمان بھی انسان کے اندر زنا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کھینچ کے باہر نکال دیتا ہے. اب وہ شخص اس وقت بغیر ایمان کے ہے. اب سوچیں کہ اگر اس حال میں اس کو موت آ جائے تو چند لمحوں کی لذت تھی، تھوڑی دیر کے لیے ایک انجوائمنٹ تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آنے والی ساری زندگی کو برباد کر دی اور جہنم میں چلا گیا اگر اسی حالت میں چلا جاتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے وہ کیا ہے کہ وہ ایسی زندگی میں چاہے جو کہ جہنم میں جانے والی چیز ہے. تو دوسری چیز کیا فرمائی کہ شرمگاہ کو غلط استعمال، اور اس غلط استعمال میں صرف زنا نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی جو فتنہ ہے وہ کیا میسٹربیشن جو چیز، وہ بھی اپنے ہاتھ سے اپنی خواہش کو پورا کرنا، یہ بھی غلط چیز میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے. تو یہ بھی کیا ہے کہ حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرنا. تو 2 اعمال جو سب سے زیادہ لوگوں کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنیں گے وہ کیا؟ زبان کا غلط استعمال اور شرمگاہ کا غلط استعمال. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے ہمیں جو دین دیا بڑا خوبصورت دین ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہر چیز کے لیے ایک راستہ بتایا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے کہ نہیں، مجھے صرف وہ کام کرنا ہے اور اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا ہے جس چیز کی اللہ نے اجازت دی ہے. میں اس سے باہر نہیں نکل سکتا، بیکاز اس سے باہر نکلنا ہلاکت ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے، جہنم ہے. تو کیا ہے کہ 2 چیزیں یاد رکھنی کہ 2 وہ اعمال جو سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والے وہ کیا ہیں؟ اللہ کا ڈر اور اچھا اخلاق. اور 2 اعمال جو سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں وہ کیا ہے؟ ایک اپنی زبان کا غلط استعمال اور ایک شرمگاہ کا غلط استعمال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان عطا فرمائے، تقوی عطا فرمائے، اپنا سچا ڈر نصیب فرمائے، اچھا اخلاق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کی تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے اور بالخصوص ان 2 بڑے گناہوں سے حفاظت فرمائے. ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی شرمگاہوں کی اور اپنی حیا کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.